ایک یہ بہن نے مجھے باہر سے میسج کیا کہ ہمارے یہاں کینیڈا کا غالباً مسئلہ تھا کہ بہت زیادہ معروف ہو رہا ہے کہ ایک وہ حدیث کے اوپر انہوں نے مطلب اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ جو تھیں وہ مسجد کی طرف گئیں تو منع کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم نے تو اجازت مرحمت فرمائی، علماء منع کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسی طرح قرآن سے حدیث سے مسائل اخذ کرنا ہر عام آدمی کے لیے ممکن ہوتا تو پھر تو نہ ادارے قائم کرنے کی ضرورت تھی، نہ مطلب یہ کہ کوئی دارالعلوم ادارے عالم بننے کی، سب خود بخود کر لیتے۔ ایک آدھ حدیث کو سامنے لے کر اور اس سے متعلقہ تمام آیات احادیث کو فراموش کر کے نتیجہ وہی نکالے گا جو بیچارہ دین کی اے بی سی بھی نہیں جانتا۔ اگر اسی طرح مسئلے نکالنا آسان ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو، اہل علم سے سوال کرو۔ تو آپ یہ کیوں نہیں فرمایا نہیں جانتے تو قرآن کھول لو، نہیں جانتے حدیث کھول لو، نہیں جانتے تو مفتی گوگل پہ جا کے بیٹھ جاؤ کہ وہ سب سے بڑا مفتی باہر والوں کے لیے سب سے بڑا مفتی ہے، میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا ہے۔ بھائی سرچ یار آپ کو پتہ ہے سرچ کرنا کیسے ہوتا ہے، ریسرچ کسے کہتے ہیں؟ اتنی چیزیں ڈلی ہوئی ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، آپ نے کہیں پڑھ کے علماء کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ اچھی طرح یاد رکھیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک عورتیں مسجد میں نماز ادا کرتی تھیں، لیکن پھر حضرت عمر فاروق نے منع فرمایا تو عورتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئیں کہ دیکھیں عمر فاروق ہمیں منع کر رہے ہیں، حالانکہ سرکار نے اجازت دی تھی۔ تو سیدہ عائشہ نے سمجھایا کہ اگر میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ہوتے اور جس انداز سے عورتیں زینت اختیار کر کے باہر نکل رہی ہیں آپ ملاحظہ فرماتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ گویا کہ اس پر اتفاق اور اجماع ہوا ہے کہ اب عورتیں مسجدوں میں نہیں آئیں گی، لیکن یعنی اجماع سے مراد وہ والا اجماع نہیں کہ بہت زیادہ سختی کے ساتھ ہو۔ اب یہ عورتیں اگر مسجد میں کسی جگہ پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آ رہی ہیں تو روکا نہ جائے، چلیں نماز پڑھ رہی ہیں، جمعہ پڑھ رہی ہیں، عیدین ہے یا اسی طریقے سے تراویح کے لیے آ رہی ہیں تو نہ روکا جائے۔ اس کی وجہ دوسری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب عورتیں مارکیٹوں میں جا رہی ہیں، شادی بیاہ میں جا رہی ہیں، ہر جگہ جا رہی ہیں، تو پھر اللہ کے گھر میں آ جائیں تو بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ آ کر سیکھ ہی لیں گی، لیکن اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1 اپنے گھر والوں سے پوچھ کر نکلیں، نمبر 2 باپردہ طریقے سے، نمبر 3 راستہ پر امن ہونا چاہیے، نمبر 4 محرم ساتھ ہو یا امینہ عورتیں ساتھ ہوں، نمبر 5 مسجد میں مردوں عورتوں کے اختلاط بالکل بھی نہ ہو، عورتوں کی علیحدہ جگہ مردوں کی علیحدہ، اور داخلہ جو دروازہ ہے وہ بھی علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے، اور عورتیں صرف نماز کے لیے پہنچیں اور کوئی مطلب ہے کہ نیت نہ ہو کہ جی باتیں کریں گے، چلو تم بھی آ جاؤ میں بھی آ جاتی ہوں، تھوڑی سی گفتگو ہو جائے گی، اور جیسے ہی وہاں پہ نماز ختم ہو فوراً اپنے گھر واپس آئیں۔ یہ ذرا شرائط دوبارہ میری سن لیجئے گا تو ان کا خیال کر کے اگر کہیں پر عورتیں جماعت سے باقاعدہ نماز پڑھ رہی ہیں تو ہمارا مشورہ یہ ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو روکا نہ جائے۔ بڑے بڑے علماء ہمارے پاکستان میں بھی ہیں، ان کی مساجد میں عورتیں آتی ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، وہ اسی پر عامل ہیں کہ عورتیں آ جائیں، چلو ٹھیک ہے ان کو تھوڑا بہت ہو جائے۔ باقی یہ اس طرح اچھی طرح یاد رکھیں کہ قرآن کی کسی آیت کو عوام کو دکھانا، یعنی عوام کا دکھانا، دیکھیں قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، یاد رکھیں آپ کی آخرت کو برباد کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ وہ حدیث کتنی قوی ہے، اس کے راوی کیسے ہیں، وہ حدیث خود صحابہ بعض اوقات حدیث کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جو بھی میں یہاں نہیں بتا سکتا، اس لیے اگر عوام الناس ڈائریکٹ قرآن و حدیث میں جانے کی کوشش کرے گی تباہ ہو سکتی ہے۔ باہر کے لوگوں کی خدمت میں میری خاص طور پہ گزارش ہے کہ آپ کا باہر ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ اتنے سمجھدار ہو گئے کہ قرآن و حدیث علماء کے ہدایت کے بغیر سمجھنے کے قابل ہو گئے۔ بہت بری ٹھوکر لگے گی، خطرناک ہے۔ جب بھی قرآن پڑھیں ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں، ایسی حدیث پڑھیں تو صرف حدیث نہیں بلکہ اس کی شرح بھی پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ مسئلہ کیا ہے۔